وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں کہیں بھی مجھے سن رہے ہوں گے ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے ایک حافظ قرآن پاک کی بیوی کو گردن توڑ بخار ہو گیا اور وہ ہماری وارڈ میں داخل تھی۔ علاج سے کافی افاقہ ہو رہا تھا۔ ایک دن شام کے وقت مجھے وارڈ کی نرس نے ٹیلی فون پر بتایا کہ بی بی اونچے اونچے کلمے پڑھ رہی ہیں۔ میں گھر سے بھاگا، جب وارڈ میں پہنچا تو وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ یہ مرحومہ نماز روزہ کی پابند اور حافظ قرآن بتائی جاتی تھی۔ ایک نوجوان دل کے مریض میں میرے پاس زیر علاج تھا۔ میں اسے دیکھنے گیا تو وہ ریڈیو پر گانے سننے میں مشغول تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کا مرض لا علاج ہے۔ میں نے اسے قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں حافظ قرآن ہوں اور قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں اور گانے بھی سنتا ہوں۔ میں نے اسے پوچھا کہ کون سا کام زیادہ کرتے ہو تو کہنے لگا کہ میں زیادہ وقت گانے کو دیتا ہوں۔ تو جب وہ مر رہا تھا تو اس کے منہ سے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ کلمہ نصیب نہ ہوا، کیسی بد نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو گانے سے کمتر سمجھتا تو موت کے وقت کلمے جیسی عظیم نعمت سے محرومی ہوئی۔ ایک ڈاکٹر آخری وقت میں رجسٹریشن طلب کر رہا تھا اور ان کی بیگم پاس کھڑی انہیں کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کی تلقین کر رہی تھیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی بیگم نے بتایا کہ انہیں ریڈیو ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ یہ ان کی محبوب چیز تھی، اس لیے موت کے وقت بھی اسی کی طلب تھی۔ ایک زمیندار موت کے وقت بار بار یہ دریافت کر رہا تھا کہ بھینس کو چارہ ڈالا ہے۔ یہ شکایت جب اس کے رشتہ داروں نے آ کر کی تو میں چونک اٹھا اور سمجھ لیا کہ اس کا آخری وقت ہے، کیونکہ اس کی ساری زندگی بھینس اور چارے میں گزری ہے۔ اس لیے مرتے وقت وہی چیز سامنے آئی اور کلمہ طیبہ سے محروم ہو گیا، اور مریض میرے وارڈ میں داخل تھا اور اس کا مرض یکدم شدید ہو گیا۔ میں نے نرس کو ٹیکہ لگانے کو کہا تو اس نے ٹیکہ لگایا تو اس نے بہت گندی گالی دی، اور میں نے اس سے دوسرا ٹیکہ لگانے کو کہا تو نرس نے ٹیکہ لگانے سے انکار کر دیا۔ میں نے ٹیکہ لگایا تو مجھے اور گندی گالی دی اور تھوڑی ہی دیر بعد مر گیا۔ تحقیق پہ معلوم ہوا کہ گالی دینا اس کا تقیہ کلام تھا، ہر بات پر گالی دیتا تھا، جس کی وجہ سے موت کے وقت یہی چیز نصیب ہوئی۔ میری وارڈ میں ایک نوجوان گردہ فیل ہونے سے مرا۔ 3 دن پہلے اس پر نزا کی حالت طاری ہو گئی۔ اتنی بری موت مرا کہ پچھلے 40 سال سے میں نے ایسی موت نہیں دیکھی۔ ابھی بھی اس کا سوچوں تو مجھے خوف آ جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے 2 دن اس کا منہ نیلا ہو جاتا، آنکھیں نکل آتی اور منہ سے دردناک آواز نکلی جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے۔ مرنے سے 1 روز قبل یہ حالت اتنی شدید ہوئی کہ وارڈ میں موجود ڈاکٹر بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کا باپ آیا اور منتیں کرنے لگا کہ اس کو زہر کا انجیکشن لگا دیں۔
لیکن میں مانا نہیں، کیونکہ بحیثیت ڈاکٹر یہ میرا پیشہ ہی نہیں ہے۔ اس نوجوان کی یہ حالت جب برداشت سے پار ہوئی تو اس کو ایک دوسرے کمرے میں شفٹ کیا۔ یہاں ایک دن کے بعد وہ اسی کربناک حالت میں مر گیا۔ بعد میں پوچھنے پر اس کے والد نے بتایا کہ یہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو مارا کرتا تھا، اور میں اس کو بہت روکا کرتا تھا کہ بدبخت ایسا نہ کر، یہ تیری ماں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بری موت اسی کا نتیجہ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یاد رکھیں دوستو، انسان مرتے وقت وہی کام کرتا ہے جس کو دنیا میں وہ زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ میں کون سا ایسا کام زیادہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور وہی کام کرتے ہوئے اگر موت آ گئی تو کیا رب کو منہ دکھا سکوں گا یا دکھا سکوں گی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور راہ راست پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ اور کوشش کیجئے گا کہ اپنی لائف میں سب سے زیادہ استغفر اللہ کیا کریں، استغفار پڑھا کریں، اور اس کا ثواب نہ صرف آپ کو اس دنیا میں ملے گا بلکہ کوئی استغفار اللہ کو پسند آ گیا تو اس کی وجہ سے آپ کو آگے بھی بخشش ہو جائے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ